یاجوج ماجوج بنی نوح انسان کی دو امتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذوالقرنین کے قصہ میں ان کا ذکر فرمایا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ذوالقرنین دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا، ان دونوں کے ادھر اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے سے قاصر تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ سرمایہ اکٹھا کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہم میں اور ان میں کوئی دیوار بنا دیں؟ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف اپنی قوت و طاقت سے میری مدد کرو، میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہاں تک کہ جب ان دو پہاڑوں کے درمیان یہ دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ تیز آگ جلاؤ، حتیٰ کہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا۔ تو فرمایا، میرے پاس لاؤ، میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں، پس نہ تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت ہے اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے ہیں۔ کہا، یہ سب میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین و بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور برحق ہے۔ محققین کا غالب امکان تھا کہ یاجوج ماجوج شاید چائنیز لوگ ہیں جو ہر چیز، چرند پرند اور کیڑے مکوڑے سب کچھ کھا جاتے ہیں۔ کچھ محققین کا خیال تھا کہ یاجوج ماجوج آل چنگیز میں سے ہیں، کیونکہ آل چنگیز بھی ویسے ہی لڑاکا تھے جیسے کہ یاجوج ماجوج کو تصور کیا جاتا ہے، مگر یہ خیال تب غلط ثابت ہو گیا جب آل چنگیز میں آگے چل کر آل تیمور نے اسلام قبول کر لیا، اور منگول جو کبھی اسلام کے سخت دشمن ہوا کرتے تھے اب اسلام کی دائی بن کر ابھرے۔ ناظرین گرامی، تحقیق جاری رہی اور نت نئے انکشافات سامنے آتے رہے، مگر آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو یاجوج ماجوج کے بارے میں کچھ ایسے حقائق سے آگاہ کرنے والے ہیں جن سے شاید آپ پہلے واقف نہ ہوں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے تاکہ آپ جان سکیں کہ اس وقت یاجوج ماجوج کہاں ہیں، ان میں سے کون ایسا شخص ہوگا جو انشاءاللہ بولے گا اور ان کی دیوار گر جائے گی، جس کے بعد وہ پوری دنیا پر مسلط ہو جائیں گے۔ یاجوج ماجوج یافس بن نوح کی نسل میں سے ایک فسادی گروہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جن و انس کی کل 10 حصے ہیں، جن میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں۔ اس تمثیل سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی تعداد کس قدر زیادہ ہے۔ بہرحال ان کا تعلق اولاد آدم سے ہے، وہ وقت قریب ہے جب یہ آزاد کر دیے جائیں گے اور وہ ہر سوئے زمین پر پھیل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فسادی قوم کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ القاف اور سورۃ الانبیاء میں بھی فرمایا ہے۔ انسانی تاریخ میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، جن میں سے 2 مسلمان جبکہ 2 کافر تھے۔ کافروں میں نمرود اور بخت نصر، اور مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے ذوالقرنین تھے۔ ذوالقرنین کا نام سکندر تھا اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل میں سے تھے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کئی سال ان کی صحبت سے فیض حاصل کیا۔ یاد رہے کہ یہ نبی نہیں ہیں مگر اللہ کے نیک بندے تھے۔ قرآن مجید کی سورۃ الکہف میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفر بیان فرمائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے سفر میں جب وہ روانہ ہوئے تو ان کا مقصد آب حیات کی تلاش تھا۔ اس سفر میں حضرت خضر علیہ السلام بھی ان کے ہمراہ تھے۔ آپ دونوں مغرب کی جانب اس سفر پر روانہ ہوئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس چشمہ کو پا لیا اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اس کو نہ پا سکے۔ مگر اس سفر کے دوران ایک نہایت عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ آپ علیہ السلام چلتے چلتے مغرب کی جانب اس قدر دور نکل گئے کہ زمین کے آخری کنارے پر جا پہنچے۔ انہوں نے وہاں ایک ایسا منظر دیکھا جسے سیاہ چشمے میں سورج غروب ہو رہا ہو۔ وہاں ان کی ملاقات ایک ایسی قوم سے ہوئی جو اپنے جسم پر درندوں کی کھال پہنے ہوئی تھی۔ وہ سمندری مردار خور تھے۔ وہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے انہیں دین کی دعوت دی۔ کچھ لوگوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا اور کچھ لوگوں نے آپ کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، مگر آخر میں آپ علیہ السلام سے تائب ہو گئے۔ اب آپ علیہ السلام اپنے دوسرے سفر پر روانہ ہوئے۔ یہ سفر مشرق کی جانب تھا۔ آپ علیہ السلام چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں سے سورج طلوع ہو رہا تھا۔ آپ علیہ السلام ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں لوگوں کے پاس کوئی گھر بھی نہ تھا۔ ان لوگوں کا عالم یہ تھا جیسے ہی سورج طلوع ہوتا تو وہ لوگ اس کی تپش سے بچنے کی خاطر اپنی غاروں میں جا چھپتے، اور جب سورج ڈھل جاتا تو غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش کو نکلتے۔ یہ قوم منسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے بھی اسلام کی دعوت رکھی۔ چند لوگوں نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور کچھ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، مگر آپ علیہ السلام نے اللہ کی مدد سے ان لوگوں پر بھی غلبہ حاصل کر لیا۔ اب آپ علیہ السلام نے اپنے تیسرے سفر کا آغاز کیا۔ یہی وہ سفر تھا جو یاجوج ماجوج کے معاملے پر سے پردے اٹھاتے دکھائی دیتا ہے۔
آپ علیہ السلام کا یہ سفر شمال کی جانب تھا۔ سفر کرتے کرتے آپ علیہ السلام 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے۔ یہاں کے لوگوں کی زبان سے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام واقف نہ تھے۔ یہ ایسے لوگ تھے جن سے اشاروں کے ساتھ بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام سے مدد مانگی، آپ ان ظالموں کے مظالم سے ہمیں بچائیں اور چاہے تو اس بدلے میں ہم سے کچھ مال لے لیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے بہت نواز رکھا ہے، مجھے تم لوگوں سے مال کی نہیں بلکہ افرادی قوت چاہیے، تاکہ میں تم لوگوں اور یاجوج ماجوج کے قبائل کے مابین ایک طویل دیوار تعمیر کر سکوں جسے یاجوج ماجوج ہرگز عبور نہ کر سکیں گے۔ یہ یاجوج ماجوج نہ صرف لڑاکا تھے بلکہ تعداد میں بھی نہایت کثیر تھے۔ ان کی تعداد کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب ان میں سے کوئی مرتا تو اپنے پیچھے 1000 کے لگ بھگ اولاد چھوڑ کر مرتا۔ ان کی لڑاکا طبیعت اور کثیر تعداد کے باعث ہی ان کا مقابلہ کرنا ناممکن ہوتا تھا۔ احادیث میں ان کی شکل و صورت کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ یہ چوڑے چہرے، چھوٹی آنکھوں اور سخت بالوں والے لوگ تھے۔ ناظرین گرامی، واضح رہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا یہ سفر شمال کی جانب پہاڑی علاقوں میں تھا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اکثر پہاڑی علاقے برف سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور ممکن ہے کہ وہ دیوار جو ذوالقرنین علیہ السلام نے تعمیر فرمائی وہ برف کی تہوں کے نیچے ڈھکی ہوئی ہے، جس کے باعث آج تک اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ جب یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت نزدیک آئے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجیں گے اور 6 چیزوں کو زمین سے آسمان پر اٹھا لے جائیں گے۔ ان چیزوں میں سب سے پہلے نمبر پر قرآن مجید، دوسرے نمبر پر ہے تمام علوم، کسی بھی قسم کا علم قیامت سے پہلے اور خروج یاجوج ماجوج سے قبل دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر ہے حجر اسود، چوتھے نمبر پر ہے مقام ابراہیم علیہ السلام، 5ویں نمبر پر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت، اور 6 نمبر پر ہے 5 نہریں جو کہ جنت سے نکلی ہیں مگر اس وقت دنیا میں بطور امانت موجود ہیں۔ آج بھی مسلسل یاجوج ماجوج دیوار کو توڑنے میں مصروف ہیں، مگر جیسے ہی دیوار ٹوٹنے کے قریب پہنچتی ہے تو یہ دیوار کو توڑتے توڑتے اس قدر تھک چکے ہوتے ہیں کہ اسے ایسے ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل ہم آ کر اسے توڑیں گے، مگر جب اگلے دن جاتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ دیوار واپس ویسی ہی ہو جاتی ہے بلکہ اس سے بھی 2 گنا مضبوط۔ مگر ایک روز ایسا ہوگا، ان میں سے ایک شخص کہے گا انشاءاللہ ہم کل آ کر توڑیں گے، اس کے انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دیوار میں شغاف باقی رہے گا، اور اس روز یاجوج ماجوج اسے توڑ کر باہر نکل آئیں گے اور ہر طرف فساد برپا کریں گے۔ ان کے راستے میں آنے والی ہر چیز کو وہ نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مابین کوہ طور پر چڑھ جائیں گے اور ان کے شہر محفوظ ہو جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کا پہلا گروہ جب بحر تبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا، اور جب ان کا دوسرا گروہ وہاں پہنچے گا تو گمان کرے گا کہ شاید پہلے یہاں کبھی پانی موجود ہوتا تھا۔ جب وہ پوری زمین پر گھوم لیں گے پھر انہیں کوئی آدم زاد نہ ملے گا تو کہیں گے ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ پھر وہ تیر آسمان کی جانب پھینکیں گے اور اللہ کے حکم سے وہ تیر خون آلود ہو کر نیچے آئیں گے۔ وہ سمجھیں گے کہ شاید ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا، اور وہ اسی گمان میں ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کی جماعت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دیں گے جس کے باعث وہ پوری کی پوری قوم ہلاک ہو جائے گی۔ مسلمان جب زمین پر واپس اتریں گے تو ہر طرف انہیں یاجوج ماجوج کی لاشیں ملیں گی اور زمین پر ہر طرف گندگی اور بدبو پھیلی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دعا کریں گے کہ یا اللہ اس بدبو سے نجات دلا، تو اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہوں گی اور وہ ان کی لاشوں کو وہاں پھینک آئیں گے جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ امید کرتے ہیں کہ AHM TV کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔